نہ جانے کتنے راہبر اس دنیا میں ہیں، لیکن زمانہ آج بھی محسوس کرتا ہے کمی ان کی۔ اے مسند صدارت کی رونق اور ارباب بز، میرا قائد قائد اعظم ہے، جو ایک عظیم قائد اور رہبر و رہنما کی حیثیت سے برِ صغیر کے افق پر ابھرا، جسے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور چار وانگ عالم کو منور کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے، بلکہ ہر اندھے کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ایسے ہی سیاست کے افق پر ابھرنے والا قائد بھی ایسا ہی قائد تھا کہ سیاست کے نام پر بازی گری کا کھیل کھیلنے والے اندھوں کو بھی سیاست میں کئی نئے راستے مل گئے۔ حضرات گرامی، ہندوستان کے خوابیدہ مسلمانوں کی قسمت جاگی اور ایک ایسا راہبر مل گیا جس کی ہر ٹھوکر سے ایک نئی راہ تشکیل ہوتی تھی۔ وہ بظاہر نحیف و نزار، ہڈیوں کا ڈانچہ، لمبا تڑنگا، لیکن عزم و ہمت کا کوہ گرا، فہم و فراست کی دنیا کا بادشاہ اور سیاست عالم کے لیے ایک زندہ مثالت، محمد علی جناح، کہ جس کے نام پر بھی رب کا سایہ ہے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ لفظ رب کے جتنے عدد 202 ہیں اور محمد علی کے نام کے عدد بھی 202 ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ محمد اور علی کے نام پر بھی رب کا سایہ ہے۔ اندھوں میں تسکین کے پہلو نکل آئے، دل خوش ہوا اتنا کہ آنسو نکل آئے۔ یا رب ہو تیرا خاص کرم ہم پہ ہمیشہ، رحمت ہو تیری قائد اعظم پہ ہمیشہ۔ حضرات محترم، اس سیاست کی دنیا کے میرے رہبر و رہنما کو کوئی دیکھے، ان کی بے داغ زندگی کا کوئی مطالعہ کرے تو اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ جملہ قائدانہ صلاحیتیں موجود نہ ہوں جو ایک اچھے قائد میں ہونی چاہیے، تو دنیا اسے قائد رہبر تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ سیاست کے نام پر بازی گری کرنے والا بازیگر تو کہلا سکتا ہے، لیکن سیاستدان نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں ہم سیاست اور سیاستدان کے نام سے بدک کیوں جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میدان سیاست میں آنے والے نام و نمود کے بھوکے، ایمان و ضمیر کے سودے کرنے والے، چند کھوٹے سکوں پر وطن و ملت کو بیچ کھانے والے، کرسی اقتدار کی عروسہ کے چہرے سے نقاب سرکنے کی قیمت میں میر جعفروں کے لبادے اوڑھنے والے سامنے آ گئے ہیں۔ اب تو ہر شخص ایسی سیاست کو دیکھ کر چیخ اٹھا ہے۔ کوچا کوچا کریا کریا میں سیاست بٹ گئی، گویا میرے شہر کے سب لوگ پاگل ہو گئے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں سابر ہے نفرت کی چھری، کوچا و بازار جیسے سارے مقتل ہو گئے۔ جناب صدر، یہی وجہ ہے کہ ملک کی جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کے پہرے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گھر کی چار دیواری ایسے ہی سیاستدانوں کے ہاتھوں ریت کی دیوار بنتی جا رہی ہے۔ لیکن آج بھی اگر اسی قائد کی سیاست کا لبادہ اوڑھ کر پھر کوئی نحیف و نزار، کمزور و ناتواں، لیکن قول کا پکا، عزم کا پختہ، ہمت کا دنی، ملک و ملت کی سرحدوں کو بنانے والا، ہر گھر کی چار دیواری کو سہارا دینے والا، جیب میں کھوٹے سگے رکھ کر بھی سونے چاندی جیسی چمک دکھانے والی پیشکشوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینے والا کوئی قائد اعظم سامنے آئے تو یہ سارے سیاستدان اپنے بستر لپیٹ لیں، ان کی چاہتوں کی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آئے اور پوری قوم سکھ کی نیند سو جائے کہ ان کا قائد جاگ رہا۔ نہ جانے کتنے رہبر اس دنیا میں ہیں، لیکن زمانہ آج بھی محسوس کرتا ہے کمی ان کی۔ حضرات محترم، آئیے ہم اپنے قائد کی سیاسی زندگی کا ایک اور زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک مخلص کارکن اور بظاہر ہڈیوں کا ڈانچہ میدان سیاست میں قدم رکھتا ہے تو کئی مگرمچھ آگے بڑھ کر اسے کھانے کو پل پڑتے ہیں۔ وہ عزم و ہمت کا کوہ گرا بن کر، شجاعت و عدالت کا پیکر بن کر سامنے آ کھڑا ہو تو مگرمچھوں کے دانت ایسے کھٹے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف منہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ میرے قائد میں یہ پہلو بھی بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ میرا قائد بظاہر نحیف و نزار ہے، لیکن اس کی جرت و سیاست پہ نظر پڑتی ہے تو نظریں خیرہ رہ جاتی ہیں۔ ان کی جیب کے کھوٹے سکوں سے لے کر برِ صغیر کی بڑی طاقت تک کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس قائد سے مخلص ہو۔ خفیہ سازشوں سے قاتلانہ حملوں تک وہ کون سا قدم ہے جو اس کے خلاف نہیں اٹھایا گیا؟ لیکن یہ جسم کا لاغر، جرت و ہمت کا پیکر بن کر ان تمام طوفانوں، آندھیوں اور بگولوں کے سامنے یوں ڈٹ جاتا ہے
جیسے ایک مضبوط تاناور درخت طوفان و بادباراں کے تھپیڑے کھانے کے باوجود اس وقت تک ڈٹا رہتا ہے جب تک طوفان خود تھک ہار کر اپنا منہ موڑ لینے پر مجبور نہیں ہو جاتا۔ اے قائد اعظم چمنے شوق کے مالی، قدرت نے تجھے دی تھی عجیب فطرت عالی، بنیاد گلستان کی بیاباں میں جو ڈالی، ہر خار کے چہرے سے چمکنے لگی لالی، گردش میں سرے بزم جو یوں جام رہے گا، تا حشر زمانے میں تیرا نام رہے گا۔ ذیشان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عظیم قائد نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس میں شرکت سے کیا، لیکن ایک دور اندیش اور معاملہ فہم سیاستدان کی حیثیت سے جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ سیاست گری کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کر کے ہندو مکار کی جولی میں جا پڑے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آزادی ہند کے نعرے کے ساتھ ساتھ آزادی مسلم کا نعرہ بھی بلند کیا، مسلم لیگ کی بنیادوں کو مستحکم کیا اور مسلم عوام میں اس کا وقار بحال کیا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آنے کا پیغام گھر گھر پہنچایا، حتیٰ کہ پورے برصغیر میں مسلم لیگ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی۔ یہی دھڑکنیں جب ایک قائد کے دل کی دھڑکن کے ساتھ بن کر دھڑکنے لگیں تو انہی دھڑکنوں کی صدا 14 اگست 1947 کی صبح کو پاکستان زندہ آباد کی آواز میں گونجنے لگی۔ چشمے روشن پاکستان، دل کی دھڑکن پاکستان، صحرا صحرا اس کی دوم، گلشن گلشن پاکستان، اپنی ہستی کا حاصل لے کے رہیں گے پاکستان، اپنا مامن پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ عزیزان محترم، اب آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس حسرت و چاہت کا اظہار ضروری سمجھتی ہوں کہ جس کا اظہار ایک ہندو رائٹر نے بھی کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسا جناح ہوتا اور مسلمانوں کے پاس ہزاروں گاندھی ہوتے تو پھر بھی ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہو سکتا۔ یا رب تجھے جمال گل تر کا واسطہ، رنائی کمر رخ اختر کا واسطہ، نور چراغ مہر منور کا واسطہ، پروردگار روح پیمبر کا واسطہ، ان حاکموں کے قلب کو برد خلوص سے، یا پھر ہمارے قائد اعظم کو بھیج دے۔